السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ما نہیں، یود چاہتے، ود یود ود محبت کرنا اور شدید محبت کے لیے آتا ہے۔ یود الذین چاہتے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، اہل کتاب سے مراد پیپل آف دا بک اسکرپچر، ولا اور نہ المشرکین مشرک کی جمع، مشرک شرک کرنے والے پولیتھسٹس، ان یہ کہ ینزل اتارا جائے، نزل ینزل تنزیل سے اوپر سے نیچے لانا، علیکم تم پر، مراد یہاں کون ہے تم سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی، آپ کی امت، من خیرن کوئی بھی خیر، من یہاں زائد ہے تاکید کے لیے، اور خیر کہتے ہیں بھلائی کو، کل بھی پڑھ چکے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ یختص خاص کر لیتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے، اختص یختص اختصاص خاص کرنا، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، راحہ میم اس کا روٹ ہے، من یشاء جس کو بھی چاہتا ہے، یشاء شین یا حمزہ سے، مشیت اسی سے ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل فضل والا ہے، اور فضل کا لفظ جو ہے فضل یفضل سے ہے، فضلا زائد کے لیے آتا ہے، ایک چیز کا دوسری کے مقابلے میں زیادہ ہونا، باؤنٹی ایکسٹرا فیور، برتر ہونا، کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، العظیم بہت بڑا، عظیم کس کے وزن پر ہے؟ فعیل، اور فعیل کا وزن کس لیے ہوتا ہے؟ مبالغے کے لیے، مبالغے کا کیا معنی؟ ایگزیجریشن، زیادہ کرنا، عظیم کسی چیز کا بڑا ہونا جو ہے وہ اس کی کمیت کے اعتبار سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے بھی۔ کمیت کس کو کہتے ہیں؟ کوانٹٹی، ٹھیک ہے، عظیم کس سینس میں؟ کوانٹٹی میں بھی بڑا، اور کیفیت کہتے ہیں کوالٹی کو، کوالٹی میں بھی بہت بڑا، اور اسی طرح اس کا اطلاق جو ہے وہ زمان اور مکان کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز اپنے وقت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، کسی جگہ کی نسبت بہت بڑی، تو ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے، اس کی جو باؤنٹیز ہیں، جو اس کی فیورز ہیں، وہ بہت ہی زیادہ ہیں، اپنی کوالٹی میں بھی اور کوانٹٹی میں بھی۔ پھر فرمایا ما یود الذین کفروا نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یعنی یہود و نصارہ جو آپ پر ایمان نہیں لائے، ولا المشرکین اور نہ مشرکین، اور اشارہ ہے یہاں خاص طور پر مشرکین عرب کی طرف، کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر اتاری جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حسد کرتے تھے۔ جب کوئی کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خیر اور بھلائی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تمہارے لیے کوئی خیر نہیں چاہتے، تمہارے لیے کسی قسم کی بھلائی نہیں چاہتے۔ علیکم سے مراد رسول بھی ہیں اور آپ کے صحابہ بھی ہیں، آپ کی امت بھی ہیں، کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے۔ خیر خواہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خیر چاہنے والا، یہ تمہارے لیے خیر نہیں چاہتے، من خیرن اور کوئی خیر نہیں چاہتے، من سے کیا مطلب بنا؟ کسی قسم کی خیر، نہ دنیا کی نہ آخرت کی۔ وہ اتنے شدید دشمنی اور حسد کا شکار ہیں کہ وہ تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی بھلائی پسند نہیں کرتے، تمہاری کوئی ترقی ان کو اچھی نہیں لگتی، تمہارا کوئی فائدہ ان کو پسند نہیں آتا، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، یعنی جب کوئی کسی کا برا چاہتا ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ واللہ یختص برحمتہ اور اللہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو بھی چاہتا ہے۔ کسی کے برا چاہنے سے برا نہیں ہوا کرتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے نوازے۔ اور یہاں اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبوت آپ کو ملے، وہی آپ کی طرف آئے، آپ کو ترقی ملے، آپ کو قرآن ملے، آپ کو یہ ساری نعمتیں ملے، لیکن اللہ نے آپ کو خاص کر لیا اپنی رحمت کے ساتھ، اور آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، وما ارسلناک الا
رحمت للعالمین. ان کے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور یہاں رحمت سے مراد نبوت اور قرآن مجید کی دولت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے پاس تو بہت زیادہ بھلائی ہے، اس کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، وہ جتنا چاہے کسی کو نوازے. اس آیت سے بھی کئی باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس دنیا میں چونکہ انسان امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، لہٰذا انسان کے دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی ہوتے ہیں، اس کے ایڈمائررز بھی ہوتے ہیں اور اس کے ڈسٹریکٹرز بھی ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس کو ڈس لائک کرتے ہیں، جو اسے پسند نہیں کرتے. ایسے بھی ہوتے ہیں جو سپورٹر ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو دشمنی پر اتر آتے ہیں. دس از پارٹ آف لائف، دس از اے فیکٹ، اور اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم گھبرا جاتے ہیں نا، لوگ ہمارے خلاف کیوں بات کرتے ہیں، وہ ہمارے سے نفرت کیوں کرتا ہے، وہ ہمارا کیوں برا چاہتا ہے، وہ کیوں ہمیں تکلیف دیتا ہے، فلاں کیوں کرتا ہے. اس سے بنے گا کچھ نہیں، جتنا چاہے اس پہ تبصرہ کریں. یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے، یہ ہوگا. رسول کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا. ہم کون ہیں؟ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا. کوئی ہمیں چاہے گا اور کوئی ہم سے عداوت رکھے گا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو عداوت رکھتے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ان کے دل میں آپ کے لیے برا ہوتا ہے. بعض اوقات ان کی نیت اور ارادہ اور ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ تمہیں کچھ نہ ملے، کوئی خیر نہ ملے، اور وہ خیر دیکھ کے جل جاتے ہیں. لیکن اس موقع پر انسان کو کیا یاد رکھنا چاہیے کہ ان الفضل بید اللہ. کسی انسان کے حسد سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا، کسی کی دشمنی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایک حدیث ہے مسند احمد کی، بہت ہی خوبصورت حدیث جو دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَعْلَمْ، جان لو، ان الامت، کہ اگر سارے لوگ، لو اجتمعوا، اگر اکٹھے ہو جائیں، علی ان ینفعوک، کسی چیز سے فائدہ دے سکے، لم ینفعوک، وہ تمہیں بالکل فائدہ نہیں دے سکتے، الا بشیء قد کتب اللہ لک، مگر اتنا ہی جو اللہ نے تیرے لیے فائدہ لکھ دیا. وَلَوْ اجْتَمَعُوا، اور اگر سارے اکٹھے ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، کہ تمہیں کسی چیز سے نقصان پہنچائیں، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، مگر یہ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو. تو کسی کی عداوت، کسی کی دشمنی، کسی کی نفرت ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. کسی کا حسد ہم سے کچھ نہیں چھین سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فیورٹ بناتا ہے، جس پہ چاہتا ہے اپنا انعام کرتا ہے، جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے. اور پھر یہ جو لفظ ہے نا یہاں من ربکم، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ربوبیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی خاص اور ایک ہوتی ہے عام. ربوبیت عام آپ نے رب العالمین میں پڑھی پیچھے سورۃ الفاتحہ میں، الحمدللہ رب العالمین، سب کا رب ہے اللہ. لیکن سب کے علاوہ وہ ہمارا خاص رب بھی ہے. ربکم، جو اس پر ایمان لے آتا ہے اس کا وہ خاص رب ہے. اسی طرح ویسے تو سارے بندے اللہ کے بندے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہیں. یہی معنی ہے اس کا. اور ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ چونکہ سب سے بڑا فضل والا ہے، لہذا انسان کو اگر کچھ چاہیے تو اسی سے مانگنا چاہیے، بندوں کی طرف نظر نہیں رکھنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ وہ سب کچھ دے سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور ایسا کر کے آپ دیکھیں، کیونکہ اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. اگر کسی بندے کا گمان اللہ کے بارے میں اچھا ہے کہ اللہ کر سکتا ہے اور وہ کرے گا اور وہ دے گا مجھے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ذہن میں کسی ایسے بندے کو لائیے جس کو آپ کی کوئی خیر اچھی نہیں لگتی، جو آپ سے نفرت رکھتا ہے، جو ہر وقت آپ کے پیچھے پڑا ہوا، جو آپ کو ستاتا ہے، جو آپ کو تنگ کرتا ہے، جو آپ کا فائدہ چھیننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، سوچ لیجئے جو بھی کوئی ایسا ہے، اور اگر نہیں تو شکر کیجئے. تو ایسے میں یہ ہے کہ سوچیے کچھ نہیں کر سکتا وہ، میں محفوظ ہوں، کچھ نہیں کر سکتا کوئی، جو کچھ ہے اللہ کے ہاتھ. اس فکر میں وقت گزارنے کی بجائے کہ یہ میری نعمت چھین کے لے جائے گا، یہ میرا نقصان کر دے گا، پتہ نہیں یہاں کیا ہو جائے گا، ہر وقت خوف اور ہم اور غم کا شکار رہنے کی بجائے توجہ کس پہ ہونی چاہیے؟ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کا فضل مانگنے پہ. اللہ مجھے تو فلاں کے شر سے محفوظ رکھ اور یہ اپنا فضل عطا کر دے. اس سے زندگی میں سکون ہو جائے گا. بہت سے لوگ انجانے قسم کے خدشوں اور توہمات کی وجہ سے خوف زدہ رہتے ہیں اور
غمگین اور پریشان رہتے ہیں، معلوم نہیں کل آنے والا وقت کیسا ہو، معلوم نہیں کیا ہو جائے، اور پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کر دے، اور یہاں کیا ہو جائے، اور ہر وقت کسی نہ کسی بے چینی کا شکار رہتے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے۔ ایسے ہر خوف، خدشے اور غم کے موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے اس کا فضل مانگے، کیونکہ اللہ کے پاس بہت کچھ ہے دینے کو، کوئی لینے والا ہو۔ اور اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے ہم سب کے لیے سبق، کہ یہ ہم صرف نہ سوچے کہ لوگ ہی ہم سے حسد کرتے اور وہی ہمارا برا چاہتے ہیں، بعض اوقات شیطان ہمارے دل میں بھی لوگوں کے خلاف یہ چیز ڈال دیتا ہے۔ تو کسی کے پاس بھی ہم سے زیادہ کوئی نعمت ہے تو اس کو اللہ کا عطیہ سمجھے اور اس پہ ناراض نہ ہو، اس پہ غمگین نہ ہو کہ فلاں کو یہ چیز کیوں مل گئی۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا دل کو اطمینان اور سکون سے بھر دیتا ہے کہ جس کے پاس ہے اللہ اس کو نصیب کرے اور مجھے اللہ اپنے فضل سے دے۔ جب آپ کسی کا برا نہیں چاہتے تو کوئی بھی آپ کا برا نہیں کرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔